آئے گی تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی۔ اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو، تم تمام انسانوں کے ابا ہو، لیکن اخرجتنا من الجنت، تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے۔ تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے۔ اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا۔ اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں، نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور گناہ نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، ہوتا ہے۔ اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا، وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اونٹنی ہوگی۔ اور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا؟ کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بڑا خوش ہوتا ہے، دودھ ملتا ہے نا، تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور ہاں اگر تم چاہو گے تو 1 منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی، حمل بھی ہو جائے گا، بچہ بھی ہو جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا۔ یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن و پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں ایک کنارے پہ چلتی ہے نا، لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے، اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چل رہی، اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، مومن کہا کہ نہیں نیچے سے اوپر بہ، نیچے سے اوپر بہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنت میں تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو بات سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے، وہ جنت پیدا ہو چکی ہے، وہ جنت موجود ہے، اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا ہے، اس جنت میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا۔ تو جنت تو وہی ہے، اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کارض السماوات والارض، اس کا عرض اتنی ہوگا کہ 7 آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے، طول کتنا ہوگا اللہ عالم۔ اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں، جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس الاعلیٰ مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت۔ اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے بات یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن حرمین الشریفین میں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، لا يدخلها، حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقا بها الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا۔ اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے، یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے ساتھ کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو وحی ہوتا ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، وحی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے۔
اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دجال نے بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ بھی دعا کر رہے ہیں. اور حدیث کہتی ہے کہ لا يدخل الدجال، کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے، کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے، کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے، کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے، آگ ہے، نار ہے؟ یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی، صالحہ بیوی مل گئی، اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا، ورنہ گھر جہنم بن گیا. وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے، وہی گھر ہے. کہتے ہیں کہ محاورہ ہے، ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خام خواہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے. آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا، آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے. جناب اللہ معاف کرے یار، کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی، حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا، ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے. اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ خود راستے سے ہٹ گئے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ، قداور لوگ، یعنی فحول العلماء، اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، اتنے قداور لوگ، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی ہیں، اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، لائبریریوں میں گئے، مطالعہ کیا، 40-50 تفسیریں دیکھیں، اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے، اس کو نہ سمجھے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، علماء اسلاف، سلف صالحین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا بات سنو، بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو، اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے. دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا، جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا. جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا. جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا، صالحین من الجن، جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی، اتنی عابد زاہد کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے. تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا، تو ابلیس نہیں بنا. اس سے پہلے تو جنت میں رہتا. اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی عادات، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی باتیں ملتی جلتی تھی. تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بیچارے شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی اوامر نواہی نہیں ہوگی،